बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ ओवरसीज़ कन्वेंशन था पीटीआई के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जो आज यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। अभी ये कन्वेंशन ख़त्म हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपनी तकरीर ख़त्म करके यहाँ से निकले हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कहा कि आप पाकिस्तान का और इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा असासा हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ख़िताब करते हुए कहा कि वो यानी इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हुकूक़ के लिए पूरी जिद्दोजहद की और ओवरसीज़ को वोट का हक़ लेकर दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वो बातें भी दोबारा दोहराई जो पिछले 4 जलसों में वो मेलसी में, मंडी बहाउद्दीन, लोअर दीर और हाफजाबाद में कर चुके थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक वक्त में मोदी जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे उनको दहशतगर्द कह रहा था, और वही मोदी नवाज़ शरीफ की शादियों में आ रहा था। उसी मोदी को नवाज़ शरीफ उसकी माँ के लिए साड़ियाँ भेज रहे थे, आम के तोहफे भेज रहे थे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरे चीफ को यानी जनरल बाजवा को कोई दहशतगर्द कहेगा तो मैं उसका ऐसा हशर करूँगा कि दुनिया देखेगी। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने ये जो वॉर ऑन टेरर थी अमेरिका की, इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी कुर्बानियों की कदर नहीं की गई और हमें फिर भी 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए। और पाकिस्तान ने पिछले 10 साल में यानी 2008 से 18 तक जो पाकिस्तान की क़यादत थी उसने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया अमेरिका के ख़िलाफ़ और बाकी दुश्मनों के ख़िलाफ़। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर अज़्म दोहराया और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत इन 3 जो स्टूजेज़ हैं, ये 3 जो जिनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चूहे भी कह चुके हैं अपने हाफजाबाद के ख़िताब में, उन्होंने कहा है कि मैं इनको किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। तो नाज़रीन, ये अभी बहुत बड़ी तादाद में आप देखें कि ये पार्किंग है जहाँ से ये जो अभी पार्क की गई गाड़ियाँ थीं ये बाहर निकल रही हैं। और अभी बहुत ज़्यादा अभी भी इस वक्त भी बहुत ज़्यादा लोग जो कारकुनान हैं, ओवरसीज़ वर्कर्स हैं पीटीआई के इमरान खान साहब के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ओवरसीज़ वर्कर्स में आए हुए पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इमरान खान साहब की तकरीर आज आपने सुनी, तो क्या आपको महसूस होता है कि ये कैसे एक लीडर की तकरीर है जो पाकिस्तान का दर्द और आप सबका, हम सब का दर्द अपने दिल में लिए हुए है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे लीडर के साथ खड़ी हूँ जो अंदरूनी और बैरूनी ताकतों का बैक वक्त मुकाबला कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मौजूदा दौर का वो वाहिद लीडर है जो अपनी कौम की इज़्ज़त नफ्स की बेहतरीन वकालत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हम शाना बशाना हम खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो जज्बा, जो जोश और जो जुनून अपने वर्करों में, अपने कारकुनान में, अपने स्पोर्टरान में आज उन्होंने लोड किया है, उसका जवाब नहीं। मैं अपोजिशन के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आपने पहले भी कहीं आपने तहरीकें चलाई और वो नाकाम हुई, और इंशाअल्लाह पीटीआई के स्पोर्टरान, कारकुनान और ओवरसीज़ इंशाअल्लाह 27 मार्च डी चौक इस्लामाबाद में आप लोगों को तहरीक अदम एतमाद वोट के हवाले से आपको मुँह की खानी पड़ेगी। मुझे ये बताएं शॉर्टली कि अगर 27 मार्च को जैसे आपने कहा कि आप वहाँ पे डी चौक पे भी आएंगी और आपके साथ सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, अगर खान साहब ने वहाँ बैठने की कॉल दे दी और धरना अनाउंस कर दिया उस वक्त, तो क्या आप सब लोग उसके लिए भी तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम अपने खान के साथ, जो कि हमने पहले ही कह दिया कि हम शाना बशाना खड़े हैं और हम किसी भी आने वाले कठिन वक्त से, ये इम्तिहान से, इस मार्च से हम बिल्कुल भी नहीं घबराते। जब हमारे खान साहब कहते घबराना नहीं, तो आज खान साहब के जो वर्कर है, कारकुनान है, स्पोर्टरान है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो खान साहब को कहते हैं खान साहब आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। पीटीआई नॉर्वे के सदर मुदस्सिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी पूरी टीम के साथ नॉर्वे से तशरीफ़ लाए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के आज के कन्वेंशन के लिए। जब आप मुदस्सिर अली साहब नॉर्वे में बैठे होते हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब यहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी आपकी बात करते हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी जाके आपकी बात करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब खान साहब हमें एक रोल मॉडल की तरह प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर है तो वो हम से होगा। बिल्कुल सही है।
اور اگر چینجنگ لانی ہے تو اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہمیشہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اسکینڈینیویا کی بات کرتے ہیں, ناروے کی بات کرتے ہیں, ڈنمارک کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریٹک کی بات کرتے ہیں, تو ڈیموکریٹک ان ملکوں میں ہے اور ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں. اور ڈسپلن بھی ان ملکوں میں بہت زیادہ ہے. اور جس طرح حضرت عمر کا لا وہ لا ادھر چل رہا ہے, بالکل ایسے یعنی کہ انہوں نے وہ چوز کر لیا ہے, وہ اس کو ایز اے نارویجن لا بنا دیا ہے. یعنی کہ بیوہ عورتوں کے پیسے علیحدہ سے, اس کے بعد یتیم بچوں کے پیسے علیحدہ سے, اس کے بعد جو عورت اور مرد ایک کمزوروں کے لیے چلے مختلف جاتے وظائف, ہیں, بڑوں کے لیے اولڈ ہوم, یہ سب چیزیں حضرت عمر کے دور میں بنائی گئی تھی. اور اب وہ کس جگہ پائی جاتی ہیں جن کو ہم کافر بولتے ہیں, استغفر اللہ, وہ کافر نہیں ہے یار, وہ بہت اچھے, وہ انسانیت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو انہی ملکوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. مدثر علی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 27 مارچ کو آگے جلسہ آ رہا ہے, اس کے لیے بھی اب یہیں موجود رہیں گے آپ کی ٹیم؟ انشاءاللہ ہم یہیں موجود ہیں اور ہم خان صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے, قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہیں. اور ہم اگر خان صاحب نہیں ہیں تو ہماری یعنی کہ امید جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ مدثر علی صاحب. اس کے بعد میں یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی زندہ باد, عمران خان زندہ باد, اللہ اکبر. عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اور ان کی تقاریر کے اندر جو دو چیزیں ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہیں جو باقی لیڈران میں نظر نہیں آتی, وہ ایک تو خواتین کا ذکر ہے, خواتین کے لیے حقوق کا جو ہے وہ ان کا تحفظ ہے, اور دوسرا اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ خواتین جو یو کے سے آئی ہیں, پی ٹی آئی یو کے چیپٹر کی عہدیداران ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب اوورسیز اور پھر خصوصی طور پر خواتین کے حقوق کی اور ان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اور میرے ساتھ جو میری کولیگز ہیں, یہ ہم یو کے چیپٹر سے ہیں. میرے ساتھ جو کھڑی ہیں یہ ہماری پورے یو کے کی وومن سیکرٹری ہیں اور میں اپنے ریجن سے ہوں. ہم لوگ جب یہاں آئے ہیں, خان صاحب کا جو ویژن ہے اور اسپیشلی جو ان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے اور وہ کاوش جو ہے وہ یہ ہے وومن امپاورمنٹ پہ ہے. اور اس چیز کا ثبوت یہاں پر موجود ہے اس چیز میں کہ ہم لوگ اتنی دور سے یہاں آئے ہیں, ایک کانفیڈنس کے ساتھ آئے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے بھائی آئے ہیں, اور ہمیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں یہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی انسیکیورٹی ہوگی. ہم بڑے کانفیڈنس سے آتے ہیں اور یہاں پہ جو کام وہ کر رہے ہیں, جس طرح ملک میں ہیں, جس طرح ہمارے اوورسیز کے لیے انہوں نے ہمیں ووٹنگ رائٹ دیا, ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا, اور اس کے بعد نادرا کا کام, اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت آسان انہوں نے کر دی, جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے اس کنونشن میں ان کا شکریہ ادا کریں. بالکل صحیح ہے. تو وہاں پر یعنی اوورسیز, بطور اوورسیز پاکستانی یو کے میں جب آپ لوگ موجود ہوتے ہیں تو آپ کس طرح عمران خان کو بطور لیڈر دیکھتے ہیں, اور عمران خان کے وزارت عظمیٰ کے حلف اٹھانے کے بعد اور اس سے پہلے جو رویہ تھا آپ کا وہاں کی لوکل اتھارٹیز کا اور وہاں کے لوگوں کا, اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے کوئی عمران خان کی؟ جی بہت زیادہ تو نہیں, کیونکہ ایکچولی پہلے سے ہی عمران خان کا وہاں پہ آنا جانا بھی ہوتا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی ایک مورال جو ہے لوگوں کا وہاں بہت بلند ہوا جب آپ کا لیڈر ایماندار ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ وہ موجود ہوتا ہے اور آپ کے لیے آواز بلند کرتا ہے, تو آپ کو بھی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. تو یہ کانفیڈنس ہم لوگوں میں وہاں ڈیولپ ہوا, اور ہم اسی طرح سے اور کانفیڈنس سے کام بھی کر رہے ہیں. ہماری ممبرشپ جو ہے وہاں پہ یو کے میں وہ پیڈ ہوتی ہے, اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہیں پیڈ ممبرز ہیں وہاں پہ, اور بہت ہی محنت سے وہاں بھی کام ہوتا ہے. یہ بتائیے گا, یہ آج کل اوورسیز فنڈنگ جو پارٹی فنڈنگ ہے پی ٹی آئی کی, اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں اسرائیل سے فنڈز آ گئے یا نیو دلی سے آ گئے, جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں آپ منتھلی یا سالانہ پی ٹی آئی کو پے کرتے ہیں. تو اس بارے میں بتائیں کہ آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ کب سے اور کتنا پیسہ آپ دیتے ہیں تحریک کو؟ ہماری جو ممبرشپ ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہے, 36 پاؤنڈ ایئر. تو یہی ہم چاہتے تھے کہ چلیں فیس ہماری کم ہو جائے, تو زیادہ سے زیادہ ہم ممبر بنیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ خان صاحب کو جائیں, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ خان صاحب 5 سال کے لیے اور آئیں آگے, اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ ہمارا سر فخر سے بلند ہے.
آپ کیا کہیں گی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو آج کی تقریر تھی اس حوالے سے؟ کافی پروڈکٹیو تھی اور کافی بینیفیشیل تھی فار اوورسیز پاکستانیز، کیونکہ اوبیسلی ہم لوگ اس سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ کچھ نہ کچھ ان کے خیالات جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جو ہمارے لیے وہ فیوچر میں کرنے والے ہیں. جیسے آج انہوں نے بتایا کہ انڈسٹریز کے لیے انہوں نے بہت بڑا اعلان کیا اگر ہم پاکستان میں آ کے کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان دا انڈسٹری سو ہمیں 5 ایئرس کے لیے کافی ریلیف ملے گا اور ہمیں 5 ایئرس ٹیکس فری جو ہے وہ مطلب ہمیں انویسٹمنٹ ہوگی وچ از اے گریٹ اچیومنٹ. صحیح ہے. تو آپ جو ہے وہ 27 مارچ کا جو جلسہ ہونا اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں، بھرپور دھڑکے سے تیار ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بس عمران خان سب کو کہیں کہ گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ناروے سے آئے ہوئے ایک اور اوورسیز پاکستانی اور عمران خان صاحب کے ورکر عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب یہ سفر آپ پورا ناروے سے کر کے صرف اس کنونشن کے لیے آئے تھے؟ جی بالکل، اس کنونشن کے لیے آئے ہم ناروے سے. ٹھیک ہے. اوورسیز کے لیے کنونشن ہماری پارٹی نے رکھا اور ناروے تحریک انصاف کا چیپٹر بھی ہے. میں اس کا بانی ممبر ہوں. ماشاءاللہ. بنیاد رکھی ناروے میں تحریک انصاف کی اور یہاں پہ آئے ہم کیونکہ ہم آئے ہیں خان صاحب کے لیے، ہم آئے ہیں پاکستان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے. آف کورس ہم اس کے ممبر ہیں اور بہت ساری چیزیں جو کہ خان صاحب نے پوری کی ہیں. اپنے جو مینیفیسٹو ہے تحریک انصاف کا، بہت سارے ٹارگیٹس اچیو ہوئے ہیں. ہم نے خود یہاں پہ آ کے ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اور بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور بہت سارے کام بھی ہو رہے ہیں. میں صرف باقی جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان سب کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ یہ آلو، ٹماٹر، پیاز ان چیزوں سے نکلیں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. خان صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ 2 دن میں یا 2 سال میں 70 سال کے پرابلمس کو سالو کر دیں گے. بالکل. خان صاحب جیسا لیڈر، میں صرف اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسپیکٹ، جو عزت ہمیں اب محسوس ہوتی ہے یورپ کے اندر رہتے ہوئے، دنیا میں سفر کرتے ہوئے، وہ اس سے پہلے نہیں تھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. عمران خان اب ہمیں اپنے آپ کو پاکستانی ہونے پہ پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں اور دنیا جو نا اب ہمارا لحاظ بھی کرتی ہے اور ہمیں عزت دیتی ہے. تو باقی ساری قوم سے یہ گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پیشنس رکھیں اور ایمان رکھیں اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. جی ہم نے اوورسیز پاکستانیوں سے بات کی جو آج اس اوورسیز کنونشن میں آئے ہوئے تھے. ان کا پیغام ہے کہ پاکستانیوں کو جو یہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ابھی گھبرائیں مت، حوصلہ رکھیں اور یہ جو تھوڑی مشکلات آئی ہیں اس کے بعد آسانیوں کا اور خوشحالی اور ترقیوں کا دور آنے والا ہے. لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بڑا گول ہے اس کو مت بھولیں. امید ہے آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.